السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آئیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے سید امین القادری صاحب کی یہ بیان مکمل سماعت فرمائے۔ اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کرے۔ اس بیان کو سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے، دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی۔ جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ بچہ، وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں۔ آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے، مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا، امی میرے غم، میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر۔ جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ بالکل حق ہے۔ دوست کی پہچان یہ کندھے
پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ سبحان اللہ، سبحان بتاؤں اللہ۔ دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، یار نے سبحان کہا اللہ، سبحان اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ سبحان یہ اللہ، خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے، بڑی باتیں میں ملاقاتیں میں، کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا نہیں 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 نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، کم کرائیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں، ملت موسیٰ پر نہیں۔ تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے، حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا؟ تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو، تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو، لے کے جاؤ، کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے، اس میں ہماری رضا ہے۔ یہ ہوتا ہے خلیل۔ آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں۔ یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ۔ کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ بے شک، بے شک۔ آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں، کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے۔ اللہ کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے ہیں۔ جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں۔ جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں ہیں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟
حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جھوٹ بول بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، گناہوں پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے۔ لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے۔ یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر۔ جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں، کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد۔ آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے۔ اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل۔ پتھر قوم لوط پہ جو برسے کون؟ بنی اسرائیل۔ ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے۔ تم کون؟ اللہ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر، انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے۔ شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے۔ ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا؟ یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا؟ آخر اللہ اکبر، کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے۔ توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، آج کل کیا ذہن بنائیں؟ ذہن یہ بنائیں کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں۔ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں۔ ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں۔ اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں۔ ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا،
یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان ہی بات ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے. چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں. مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے. توجہ کریں، اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں. انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے. میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں. اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو. دل کے کانوں سے سننا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں. لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے. دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز. ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے. توجہ اس طرف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو. اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ. ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے. بے شک بے شک. لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے. وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں. رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، میری امت
को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो, जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है, जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं है, यही है ना। ऐसा ही है, किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, कहता छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे मेरी उम्मत को बख्श। हम आका के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम आका ही के हों। लेकिन एक बात कहूं, जो हुजूर का होता है, तवज्जो करना, बहुत नाजुक मोड़ पर गुफ्तगू आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो होता है, हुजूर उसकी रियायत नहीं करते। बात ध्यान से सुन, वो रहमत है सबके, रहमतुल लिल आलमीन। लेकिन जितनी बड़ी वो रहमत है, जैसे उनकी रहमत है, बस उसी शान की उनकी गैरत भी है। बात एंड की तरफ जारी, बहुत नाजुक है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। जिस शान की उनकी रहमत है, उसी शान की उनकी गैरत भी है। रहमत ऐसी, रहमत ऐसी, रहमत ऐसी कि चचा का कलेजा चबाने वाली खातून सामने आ जाए तो फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया है। रहमत, रहमत। बद्र, ओहद, खंदक, सारी जंगों का मुसल्लत करने वाला फर्द सामने आ जाए तो कहे जा तुझे माफ किया। सगे चचा अमीर हमजा को शहीद करने वाला वैशी सामने आए, कहे जा तुझे माफ किया। रहमत ऐसी कि जिन्होंने पागल, मजनून, पता नहीं क्या क्या कहा था, फतेह मक्का के दिन कतार में खड़े थे तो उस वक्त रहमत से कहा जाओ तुम सबको माफ किया। ये रहमत। दुश्मन आए तो चादर बिछाई, रहमत। रहमत सबके साथ, लेकिन गैरत सिर्फ अपनों के साथ। यहां के लोग साबिर पाक के पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे से बात समझते हैं, तवज्जो करना। रहमत सबके साथ और गैरत सिर्फ अपनों के साथ। गैरत किसको कहते हैं उसको समझ लें। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक पड़ोसी का है, एक अपना है। दोनों गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे में आप पहुंचे, किसका बाजू पकड़ेंगे? सही कहना। किसको तमाचा मारेंगे? सही कहना। किसको खींचकर मारते हुए घर में ले जाएंगे? किस पे गुस्सा दिखाएंगे? सही कहना। तो जो शरीफ बच्चा होगा, जो शरीफ बाप होगा, वो कहेगा मैं मेरे बेटे को पकड़ूंगा क्योंकि मेरा है। गाली देते हुए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसी से मुझे क्या लेना, पड़ोसी से मुझे क्या लेना। मारना अपने को, डांटना अपने को, नाराजगी का इजहार अपने से। इसी को तो कहते हैं अब सुनो मुसलमानों, हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। और रसूलुल्लाह जिस शान के रहमत वाले हैं, उसी शान के गैरत वाले। रहमत सबके लिए, गैरत अपनों के लिए। अब उसकी एक झलक देख ले। हुजूर की बीवियों में सबसे चहीती बीवी कौन सी थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के विसाल के बाद सबसे ज्यादा प्यार हुजूर ने अगर किसी से किया, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका की जात। इनको महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन लिखा है मेरे इमाम ने, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन। अब सुनना, गौर करना। आयशा सिद्दीका अम्मी जान, जिसकी तहारत और बरात के लिए सूरह नूर की आयतों का नुज़ूल होता है।
میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ, دیواروں پر پردے, توجہ, دیواروں پر پردے. دھیان, بہنوں کی بھی توجہ, دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے, حضور نے چہرہ پھیر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ, چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر, چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اتنی محبت کی, اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اب دل کے کانوں سے سننا, نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں, نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن, سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا, صحیح بات, میری بات کو غلط رنگ مت دینا, میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں. سونے کے کنگن پہن, سونے کے کنگن پہن. کس نے, کس نے, کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم اہل سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان, ان کی حقیقت, ان کی طہارت, ان کی عزت, ان کی حرمت, ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی. اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بدا تو منی, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے, قریب کر لے, وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے, عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے, تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمۃ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حلال ہے سب کے لیے, ہر عورت پہن سکتی ہے. کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا. دھیان دینا, گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی, کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے, توجہ دینا. سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا. کون؟ فاطمہ, جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو, جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا. تو سوچو, غور کرو, اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے, منہ پھیر لی. ہائے ہائے, جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی. سیدہ کے گھر میں نہیں گئے, اپنے گھر گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی, بلال کو بلایا, بلال میرے بابا میری جان, میرے ایمان کی جان. رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے اسی سونے کی کنگن کی وجہ سے. کنگن اتارے, یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو, جس سے بابا چہرہ پھیر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے, واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے.
یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور کرو, گھر جا کے سوچنا, سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے, صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے. اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی, بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے. حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا, اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہوں گے تو باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو, فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں. بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا دیا, سنت کی چادر ڈال دی. لیکن غور سے سنو سنیو, عاشقان رسول, صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں, غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں, سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ چہرہ پھیرا واپس ہو گئے. نہیں گئے سیدہ کے حجرے میں, سیدہ نے کنگن واپس غریبوں میں تقسیم کروا دی. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کنگن ہاتھ میں نہیں تھے, اندر داخل ہوئے. سیدہ نے سے پوچھا کیا ہوئے کنگن؟ بابا جس سے آپ چہرہ پھیر لیں میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے. سرکار نے پیشانی چوم کے کہا, میری شہزادی, میری لگتے جگر, میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس حالت میں میں ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی بات اگر دو سمجھ میں آ گئی, بہت تفصیل ہے لیکن دو سمجھ میں آ گئی, اب سننا. زندہ رہے, زندگی گزاری جیسے گزاری, داڑیاں منڈائی, گٹروں میں پھکوائی, گانے سنے, فلمیں دیکھی, سب کیا, حرام کھایا, جھوٹ بولا, وعدہ خلافی کی, عورتوں کے ساتھ بدچلن کرے, مستی میں رہے, عیش میں رہے, عشرت میں رہے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے غفلت برتتے رہے. جو کر رہے ہو, ہمارے نبی جو نبی کو مردہ مانتے ہیں جانتے ہیں ان کا اپنا میٹر ہے, لیکن میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں. میرے مسلک میں نبی زندہ, صرف زندہ نہیں, ہمارے جان سے زیادہ قریب, صرف جان سے زیادہ قریب نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ, چپا چپا سب میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. شش جہد, سمت و مقابل, شب و روز ایک ہی حال, دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. جو کر رہے ہو, رات کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, دن کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, شام کو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں, پوری زندگی میں جو کر رہے ہو حضور دیکھ رہے ہیں. اب سننا, غور سے سننا, کون سا وقت آیا؟ موت کا وقت آیا, مرنے کا وقت آیا. کس کا؟ امین القادری کا. کس کا؟ آپ لوگوں کا. گھبرانا مت, یاد رکھنا, اچھے سے یاد رکھنا, موت آنی ہے. موت کا انکار کرو گے تو بھی موت آئے گی, موت کی تیاری کرو گے تو بھی موت آئے گی, تیاری نہ کرو گے تو بھی موت آئے گی, پاپ کرو گے تو بھی موت آئے گی, نیکیاں کرو گے تو بھی موت آئے گی, قرآن کو بھول جاؤ گے تو بھی موت آئے گی, قرآن یاد رکھو گے تو بھی موت آئے گی. اب موت آئی, جسم کا رشتہ تصور کرو, ہم اپنے آپ کو سب اپنا اپنا تصور کریں, ہم اپنے آپ کا تصور کریں. ایک چہلم کی محفل ہے, ذرا توجہ کرنا بہنوں کی بھی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا, یعنی ہم مر گئے, روح نکل گئی جسم سے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جس نام کے لیے بہت مرتے تھے نا, میرا نام میرا نام میرا نام, مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کا نام چھینا جاتا ہے. یعنی امین القادری مرے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو نہلاؤ, امین القادری کو کہانا دو. کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ, میت کو بٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو کاندھا دو. دیکھو اے انسان, تو نام کے لیے کتنا مرتا ہے, لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا چھینا گیا؟ تیرا نام چھینا گیا. اللہ اکبر. یہ عبرت کی بات ہے. مر گئے, اس کے بعد غسل دیا, اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتے. کیا زندگی ہے, کیا مجبوریاں ہیں. آئے تھے تو بھی دوسروں نے نہلایا, جا رہے ہیں تو بھی دوسرے نہلا رہے ہیں. آئے تھے تو بھی کچھ لے کر نہیں آئے تھے, جا رہے ہیں تو بھی کچھ لے کر نہیں جا رہے. قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے اپنے ساتھ دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اب سوچو, کفن میں لپیٹ دیے گئے. اللہ اللہ, جب عید پہ کپڑے خریدنے جاتے تھے, شادیوں پہ کپڑے خریدنے جاتے تھے تو چار چار دکانیں ڈھونڈتے تھے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ. لیکن ہائے ہائے, جو آخری مرتبہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں وہ پسند کے بھی نہیں ہیں, وہ قیمتی بھی نہیں ہے, اور کفن میں لپیٹ دیے گئے. خوشبو بھی پسند کی نہیں, کافور بدن پہ ڈال دیا گیا, کافور بدن پہ ڈالا گیا. اب سوچو, لوگ
लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराए हो गए, सब अजनबी हो गए। और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती। दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे। अब मैं आऊंगा, सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकअत पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, अल्लाहु अकबर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से,
جب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنگن دیکھ کر چہرے انور کو پھیر لیتے تعلیم امت کے لیے، اگر ہم نے کیا نہیں کیا، اگر پھیر کر چلے جائیں، بولو کہاں جاؤ؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کس کے دروازے پہ شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ کسے مناؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ کب پچھتاؤ گے؟ کتنا پچھتاؤ گے؟ پچھتانے کا موقع بھی ختم ہو چکا رہے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ کی مرضی پہ ہے، رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کریں، اور سوچیں کہ میری قبر سے وہ واپس نہیں جانا چاہیے ناراض ہو کر۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سچی توبہ کریں۔ حضرت قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے پوری زندگی صابر پاک اور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری، عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا، صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی، جو صاحب کرامت تھے۔ مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ خدا کے گھر میں حضرات آپ سن رہے تھے خدا کے گھر میں شہادت ہے، امین قادری صاحب کی یہ بیان، دلوں کی امید طاقت کرتا ہوں کہ یہ ہے، بیان علی کا آپ کو ذکر پسند آیا عبادت ہے، رب تبارک و تعالی ہم ذکر سبھی کو عبادت سننے سے زیادہ عمل ہے۔ کرنے میری کی ملت توفیق کے عنایت فرمائے۔ نوجوان آمین سنو، ثم آمین یا رب العالمین۔ علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا